ماہ شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب کے معنی ہیں رات اور برات کے معنی ہیں بری ہونے اور قطع تعلق ہونے کے ہیں، کیونکہ اس رات مسلمان گناہوں سے توبہ کر کے اس سے قطع تعلق کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم سے بے شمار مسلمان اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے جہنم سے نجات پاتے ہیں۔ اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اس رات کو برکتوں والی رات بھی کہا جاتا ہے اور اس رات کو رحمتوں والی رات بھی کہا جاتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک دن میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں نہیں ہیں۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے نکلی۔ جنت البقیع میں آسمان کی طرف سر اٹھائے حضور اللہ تعالیٰ سے التجائیں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا اور فرمایا، عائشہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، درمیانی شب ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول و اجلال فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ قبیلہ بنو کلب عرب کا بہت بڑا قبیلہ تھا جو بکریاں پالتے تھے اور لاکھوں کی تعداد میں بکریاں تھیں، تو اس قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن سیار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں شب سے افضل کوئی رات نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اس رات سے مراد شب قدر ہے، لیکن اس آیت کی تفسیر مبارکہ میں بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ رات بھی ہو سکتی ہے۔ اس رات میں فوت ہونے والے اور زندہ رہنے والوں سب کے ناموں کی فہرست تیار کی جاتی ہے، جس کی تعمیل میں ذرا سی بھی کمی پیشی نہیں ہوتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے۔ ارشاد ہوا، آئندہ سال میں جتنے بھی لوگ پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ اس شب میں لکھ دیے جاتے ہیں، جتنے لوگ آئندہ سال مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ اس رات میں لوگوں کے سال بھر کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اس میں لوگوں کا مقررہ رزق اتارا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن سیار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ ملک الموت کو ایک فہرست دے کر حکم فرماتا ہے، جن جن کے نام اس فہرست میں لکھے ہیں ان کی جان اس مقررہ وقت پر قبض کرنا۔ اور اس شب میں لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں، کوئی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہوتا ہے اور کوئی کوٹھی بنگلہ بنوا رہا ہوتا ہے، حالانکہ ان کے نام مردوں کی فہرست میں لکھے جا چکے ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک لوگوں کی زندگی منقطع کرنے کا وقت اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے، اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہے، کیونکہ یہ رات گزشتہ سال کے تمام اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہونے اور آئندہ سال ملنے والی زندگی اور رزق کے حساب و کتاب کی رات ہے۔ اس لیے اس رات میں عبادت الہی میں مشغول رہنا رب کریم کی رحمتوں کے مستحق ہونے کا باعث ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی تعلیم ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی 15ویں شب کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور اس شب میں ہر کسی کی مغفرت فرماتا ہے سوائے مشرک اور بغض رکھنے والے لوگوں کے۔ شب برات مسلمانوں کے لیے مغفرت کی رات ہے۔ اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ رب کریم کی رحمتوں کے نزول کی اور دعا کے قبول ہونے کی رات ہے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو رات کو قیام کیا کرو، دن کو روزہ رکھو، کیونکہ غروب آفتاب کے وقت سے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا پہ نازل ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا اسے رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ میں اسے مصیبت سے نجات دوں۔ یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے۔ اس رات کی اہم بات یہ ہے کہ اس رات میں بخشش کا اعلان غروب آفتاب سے ہی شروع ہو جاتا ہے، گویا یہ رات خطا کاروں کے لیے رحمت، عطا اور بخشش اور مغفرت کی رات ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائیں اور رب کریم سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگیں۔ اس شب رحمت خداوند ہر پیاسے کو سیراب کر دینا چاہتی ہے اور ہر منگتے کی جھولی گوہر مراد سے پر دینے پر مائل ہوتی ہے۔ شب برات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شب بیداری کی اور دوسروں کو بھی شب بیداری کی تلقین فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو شب بیداری کرو اور دن کو روزے رکھو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایمان افروز واقعہ ہے کہ جب آپ شب برات میں گھر سے باہر تشریف لاتے تو آپ کا چہرہ یوں دکھائی دیتا کہ جیسے کسی کو قبر میں دفن کر کے باہر نکالا ہو۔ آپ سے اس کا سبب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، خدا کی قسم میری مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی کشتی سمندر میں ٹوٹ چکی ہو اور وہ ڈوب رہا ہو اور بچنے کی امید نہ ہو۔ پوچھا، آپ کی ایسی حالت کیوں ہے؟ فرمایا، میرے گناہ یقینی ہیں لیکن میں اپنی نیکیوں کے متعلق نہیں جانتا کہ وہ قبول کی جائیں گی یا رد کر دی جائیں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ ماہ شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک اور روایت میں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند دن چھوڑ کر پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جن لوگوں کی روح قبض کرنی ہوتی ہے ان کے ناموں کی فہرست ماہ شعبان میں ملک الموت کو دی جاتی ہے، اس لیے مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرا نام اس وقت فہرست میں لکھا جائے جب کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ محترم خواتین و حضرات، جتنا ہو سکے اس شب میں شب بیداری کرو اور نوافل ادا کیجیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دین کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے چینل پر موجود گھنٹی کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت اس امید کے ساتھ کہ اگلی بار ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔